آخری عشرہ اور شب قدر۔ السلام علیکم ویورز۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے حصول کے لیے 4 کام ضروری ہیں۔ پہلا، کم کھانا۔ دوسرا، کم بولنا۔ تیسرا، کم سونا۔ اور چوتھا، لوگوں سے کم ملنا۔ اور یہ 4 کام صرف رمضان المبارک میں ہی ممکن ہیں۔ ویورز، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ صاحبان نظر فرماتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ شب قدر کو عطا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شب کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس شب کو ڈھونڈیں گے تو زیادہ سے زیادہ جستجو اور محنت سے عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ویورز، تہجد تنہائی کی نماز ہے، جماعت میں ادا نہیں کی جاتی۔ یہ بندے اور اللہ کا تنہائی کا تعلق ہے، جو کہ انتہائی ذاتی تعلق ہے۔ جس طرح انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہوئے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ٹریفک کم ہے، اور اگر کسی نے بڑے ڈیٹا کی فائل یا کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے یا کہیں بھجوانی ہے تو ان اوقات میں نسبتاً کم وقت میں کام ہو جاتا ہے اور انسان ذہنی کوفت سے بچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تہجد کے وقت کائنات میں ایک سکون اور ہارمنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ساری گڈ انرجیز اور پازیٹیو سگنلز ایک دوسرے کے ساتھ مکمل الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ آدھی رات کے بعد ایسا وقت آتا ہے کہ میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں
اور منادی دیتا ہوں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ ویورز، یہ سلسلہ اس کائنات میں ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، کمی صرف ہمارے اپنے نفسوں میں ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شب قدر ہے جس کی قدر کی جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔